غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج پاکستان کا یوم آزادی انتہائی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بھارتی فوج کی بھاری تعداد میں تعیناتی کے باوجود وادی کشمیر اور جموں خطے کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے اپنے گھروں اور دیگر عمارتوں کی چھتوں پر پاکستانی پرچم لہرائے۔ سری نگر میں کشمیریوں نے بھارت کی انتقامی کارروائیوں کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کی یوم آزادی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پٹاخے چھوڑ دیے۔ بارامولہ اور بڑگام کے علاقوں میں نوجوانوں نے بھارتی پرچم نظر آتش کر دیے جو انہیں بھارتی حکام نے زبردستی تھما دیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے پاکستان کی آزادی کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے استحکام و خوشحالی اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دیتے ہوئے ملک میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ، مسلم لیگ، فریڈم موومنٹ، زمرودہ حبیب اور یاسمین راجہ سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری عوام پاکستان میں امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ضروری ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے تاکہ اپنے مادری وطن پر بھارت کے مسلسل غیر قانونی تسلط کے خلاف احتجاج درج کیا جا سکے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال اور سول کرفیو نافذ کیا جائے گا جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دے رکھی ہے اور تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ جگہ جگہ سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے جبکہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے دنیا بھر میں کشمیری بھارت مخالف مظاہرے کریں گے۔ دنیا قابض حکام نے وادی کشمیر بالخصوص سری نگر کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ پورے علاقے میں زمینی اور فضائی نگرانی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سری نگر کے کرکٹ اسٹیڈیم جہاں سرکاری تقریب منعقد ہونی ہے کے ارد گرد پیراملٹری فورسز کی بھاری نفری تعینات اور نئے بنکر اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارتی رنگ میں رنگنے کے اپنے مضمون منصوبے کے تحت 15 اگست کو تمام سرکاری عمارتوں پر بھارتی پرچم لہرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ میر وائز عمر فاروق اور شبیر احمد شاہ سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس نے علاقے پر کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے پاکستان کو اس کے 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت تنازع کشمیر کے سلگتے ہوئے مسئلے کی وجہ سے امن اور خوشحالی کے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ دریاسنا ضلع کولگام کے علاقے قیموہ میں نامعلوم افراد نے بھارتی پولیس پر دستی بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔